اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے میں پچھلی ویڈیو میں ثبوت آپ کے سامنے پیش کر چکا۔ آج مزید کچھ ثبوتوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور میں انشاءاللہ آج جو آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اس میں آپ کو حوالہ جات کے ساتھ دکھاؤں گا کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ماتم کیا گیا۔ جناب مؤذن رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتم کیا۔ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ماتم جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی ہم شبیہ ذوالجناح بناتے ہیں، تو اس پر میں نبیوں کے سردار کے زندگی میں سرکار کے سامنے شبیہ بنانے کا احکام، اور کالے کپڑے پہنتے ہیں، جی کالے کپڑے پہننا غلط ہے، تو میں نبیوں کے سردار کا کالا لباس آپ کے سامنے تاریخ سے دکھاتا ہوں، اور قرآن حکیم سے ماتم کا جواز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو آئیے میں قرآن حکیم سے اور احادیث اہل سنت سے آپ کے سامنے یہ ساری تفصیلات پیش کروں، اور اس سے پہلے میرے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، تاکہ مزید تحقیقی اسلامی قرآن اور حدیث کے حوالہ جات سے مزین ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ موطا امام مالک اہل سنت والجماعت کی صحاستہ میں سے ایک کتاب ہے، اس میں وہ روایت لکھتے ہیں کہ ایک صحابی جو دیہاتی تھا، وہ روتا پیٹتا، اپنے بال اکھاڑتا، اپنا سینہ پیٹتا ہوا نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں آیا۔ تو سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا سرکار میں ہلاک ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو اب نبیوں کے سردار نے اس کے ماتم پر، اس کے بال اکھاڑنے پر، اس کے رونے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ نبیوں کے سردار نے ہمدردی کا اظہار فرمایا، اور اس کو پھر قضاء روزے کے احکام بتائے کہ تم یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ اور جب اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو نبیوں کے سردار کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا تھا، وہ اس کو دے کر فرمایا یہ غریبوں میں بانٹ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس نے کہا سرکار میں خود بہت غریب ہوں۔ تو نبیوں کے سردار نے مسکرا کے فرمایا کہ پھر تم خود ہی کھا لو۔ پتہ چلا نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ماتم ہو رہا ہے، سرکار اسے اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، اس کو کافر کا فتویٰ نہیں لگا رہے، اس سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہے۔ اب دوسری، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حیات مبارکہ میں آخری لمحات تھے، طبیعت مبارکہ کافی زیادہ خراب تھی، تو صاحب مدارج النبوت لکھتے ہیں کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حجرہ رسول میں آئے، اور آ کر یہ کہنا چاہتے تھے کہ سرکار مسجد میں آئیں اور ہم کو نماز پڑھائیں، لیکن جیسے ہی نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ دیکھی تو بلال بے اختیار اپنے چہرے پہ ماتم کرنے لگا، اور چہرے پہ ماتم کرتا کرتا حجرے سے باہر آ گیا۔ اور راوی لکھ رہا ہے کہ جناب بلال سرکار ساتھ فریاد بھی کر رہے تھے، جس کو آج ہم نوحہ کہتے ہیں۔ تو نوحہ کرتے، ماتم کرتے جناب بلال باہر آئے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ بلال یہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی میدان احد سے، تو سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میرے بابا جان شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ صاحب کتاب لکھ رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ روتی ہوئی پیٹتی ہوئی میدان احد کی طرف گئیں، ماتم کرتی ہوئی پاک سیدہ گئیں۔ جو صاحب شریعت رسول ہے، کیا اس کی بیٹی کو شریعت کا علم نہیں تھا؟ اور یہ آخری ایام میں جناب بلال سرکار کو 23 سال میں رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بلال کبھی زندگی میں ایسا نہ کام کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ رونا، یہ پیٹنا۔ اور بلال سرکار کی محبت نبیوں کے سردار سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ تو مشہور و معروف ہے کہ بلال سرکار نبیوں کے سردار کے ساتھ ساتھ رہے۔ اچھا آگے آئیے، اب یہ کتاب مشکات ہے، اور مشکات میں لکھا ہے کہ جب نبیوں کا سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے، بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، تو اس میں وہ طاق جو تھا اس کے آگے پردہ پڑا تھا، ہوا سے وہ پردہ ہٹا تو اس میں سرکار کو گڑیاں نظر آئیں، اور ایک گھوڑا نظر آیا، گھوڑے کی شبیہ بنی ہوئی تھی، اب وہ کپڑے کی تھی، کاغذ کی تھی، جس چیز کی بھی تھی، وہ یہ شبیہیں بنی ہوئی تھی۔ تو اب نبیوں کے سردار نے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بی بی نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں جن سے میں کھیلتی ہوں۔ تو اب نبیوں کے سردار نے فرمایا یہ جو گھوڑا بنا ہوا ہے
اور اس کے 2 پر۔ تو اب بی بی عائشہ نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان نبی کے گھوڑے کے 2 پر تھے؟ تو نبیوں کے سردار مسکرایا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ تم نے سلیمان نبی کے گھوڑے کی شبیہ بنا کے میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ شبیہ بنانا تو بدعت ہے بھائی۔ شبیہ بنانا کسے کہتے ہیں؟ جب کسی چیز کی نقل بنائی جائے اسے شبیہ کہتے ہیں۔ اور ویسے تو یہ شبیہ ہمارے مسلمان بھائی بھی بناتے ہیں۔ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو یہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کی جو شبیہ بناتے ہیں پورے پاکستان میں بنائی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کی شبیہ پورے پاکستان میں بنائی جاتی ہے۔ جناب ابراہیم کے بیٹے کے لیے جو دمبا آیا اس قربانی کے جانوروں کی شبیہ پورے پاکستان میں بنتی ہے، ہوتی ہے، لیکن وہاں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہے تو صرف سیدہ پاک فاطمہ الزہرا کے بیٹے حسین کی شبیہ ذوالجناح پر ہے۔ اچھا آگے آئیے، ترمذی میں ہے یہ حدیث کہ بی بی ام سلمہ کے پاس ایک صحابی خاتون آئی۔ اس نے دیکھا یہ 10 محرم کے دن کی بات ہے کہ بی بی بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ اے ام المومنین آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی ام سلمہ نے فرمایا کہ میں سوئی ہوئی تھی، ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سرکار کے سر مبارک میں بھی خاک تھی اور سرکار کی داڑھی مبارک پر بھی خاک تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ سرکار یہ آپ کا حال کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میدان کربلا میں میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ بھائی یہ پتہ چلا کہ 10 محرم کو سر پر خاک ڈالنا، چہرے پر خاک ڈالنا، آنکھوں میں آنسو ہونا یہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے 10 محرم کو چھٹیاں کرتے ہیں اور سیروں کے لیے نکل جاتے ہیں اور خوب کھانا کھاتے ہیں اور تفریح ہلا گلا کرتے ہیں، وہ ایک بار تو ضرور سوچئے گا کہ نبیوں کے سردار کے سامنے کس منہ سے جانا ہے۔ اور پھر یہ نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کتاب کا حوالہ آپ سامنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالی چادر اوپر لیا کرتے تھے اور کالے رنگ کا سرکار امامہ پہنا کرتے تھے۔ وہ کالی کملی آج تک مشہور ہے مسلمانوں میں، کالی کملی والے میں تیرے صدقے جاواں۔ تو کالی کملی والا جو ہے اس کے نواسے کے غم میں کالا کپڑا پہنا جائے تو کیسے بدعت اور کفر ہے بھائی، جس نبیوں کے سلطان کا امامہ مبارک ہی کالے رنگ کا ہے۔ آگے آئیے، قرآن سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے جب آئے تو انہوں نے آگے جناب ابراہیم کو بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ تو اب جناب سارہ جو ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، وہ اتنی حیران پریشان ہوئیں کہ انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، بی بی نے اپنا چہرہ پیٹ لیا۔ اور یہ ترجمہ صرف میرا نہیں ہے، یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی جو ہیں اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی اپنا ترجمے میں یہی لفظ لکھا ہے، پیٹا۔ اور دیوبندیوں کے محمود الحسن دیوبندی نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے بھی پیٹا ہی لکھا ہے، لیکن منہ کی جگہ پہ ماتھا کر دیا ہے۔ حالانکہ وجہ کا معنی ماتھا نہیں ہوتا، نہیں تو پھر وضو والی آیت میں آپ کو ترجمہ یہ کرنا پڑے گا کہ منہ کی بجائے اکیلا ماتھا دھو لو، کیونکہ وہاں بھی لفظ وجہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن حکیم میں بھی کسی حیران کن خبر پر جو انسان کو عجیب لگے، دکھ دے دے یا یکدم بندے کو پریشان کر دے، تو اس پر منہ پیٹنا فطری عمل ہے۔ اور جناب سارہ نے یہی فطری عمل کیا کہ کیا میں 80 یا 90 سال کی عمر میں بیٹا پیدا کروں گی۔ تو بھائی قرآن حکیم میں نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کے عمل میں اور اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں اس کے علاوہ مزید بھی بہت سے ثبوت موجود ہیں کہ ماتم داری کرنا، نوحہ خوانی کرنا، جلوس نکالنا، عزاداری کرنا کسی طرح سے بھی غلط نہیں ہے۔ اور یہ مشکات کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جب نبیوں کے سردار کو پتہ چلا کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر امام حسین کا ظہور ہوا ہے، تو نبیوں کا سردار آیا تو جبریل اتنی دیر میں آئے، انہوں نے آ کر کربلا کی مٹی دی اور وہاں جبریل نے مجلس پڑھی امام حسین کی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا یہ بیٹا میدان کربلا میں بھوکا پیاسا، مظلوم، بے گناہ اور بے خطا قتل کر دیا جائے گا۔
تو وہاں مجلس پڑھنے والے جو تھے وہ جبریل تھے، مجلس سننے والے جو تھے وہ پنجتن پاک تھے، اور پنجتن پاک نے گریہ کیا۔ پتہ چلا کہ مجلس جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے وحی کی شکل میں آئی، جبریل نے ذاکر یا خطیب بن کر مجلس پڑھی، اور آل محمد پنجتن پاک نے وہ مجلس سنی۔ تو میرے بھائی، یہ مولا امام حسین کا ذکر، یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث سے موجود ہے، سنت رسول ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو حق پر قائم رکھے اور ہر باطل اور ہر شیطان سے محفوظ فرمائے۔ ایام ازاں ہیں، اپنے اپنے عقیدے، اپنی محبت کے مطابق عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ضرور کریں، اس لیے کہ عزاداری حسین نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پرسہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے گھر کو اجاڑ دیا۔ السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔